بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بات چل رہی تھی سترے کے بارے میں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اب ایک پورا باب قائم کیا ہے جس میں سترے سے متعلق احادیث مبارکہ لے کر آئے ہیں، اور اس میں یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا آخری جو جملہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر جا کے نماز پڑھاتے عید کے لیے تو آپ ایک نیزہ ساتھ لے جاتے تھے، وہ سامنے گاڑ دیا جاتا، پھر آپ سرکار امامت فرماتے۔ اسی طرح سفر میں بھی کرتے تھے، اور فرمایا کہ جو امراء تھے، حکام جو تھے، وہ بھی اپنے ساتھ اس لیے نیزہ رکھتے تھے کہ اس کو بطور سترہ استعمال کر سکیں۔ تو اس پر ضمناً ایک بات میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ امامت فرمائی، اور جتنے بھی حاکم بنتے تھے پہلے، جو حاکم اسلام کہلاتے تھے، وہ باقاعدہ امامت کرتے تھے 5 وقت کی، اور جمعہ پڑھاتے تھے، عیدین پڑھاتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حضرات جو ہوتے ہیں اکثر بیچارے وہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، دنیاوی تعلیم میں اتنے آگے نہیں ہوتے ہیں، زیادہ وہ مالدار نہیں ہوتے ہیں، اوسطاً تنخواہ پہ ہی گزارا کرنے والے ہوتے ہیں، اور مطلب ہر ایک عالم بھی نہیں ہوتا، بس حافظ ہوتے ہیں، اور کہا ہی جاتا ہے جی مسجد کے حجرے میں ہی رہتے ہیں، ان کو مسجد سے گھر ملا ہوا ہے، ورنہ تو گھر تک خریدنے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک جملہ نظر آتا ہے کہ جی مسجد کی روٹیاں کھاتے ہیں۔ تو اس قسم کے معاملات کو بنیاد بنا کر بعض اوقات بڑی حقارت کی نگاہوں سے ایک امام کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی کسی سے کہے کہ آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں، تو شاید اس کی زبان سے کبھی بھی نہیں نکلے گا کہ امام مسجد، کبھی بھی نہیں۔ بلکہ اگر کوئی کہے کہ تم ایسا کرو اپنے بچے کو امام مسجد بنا دو، تو شاید معاذ اللہ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کیا بات کر رہے ہو بھائی، مسجد کا امام مسجد کی روٹیاں توڑے گا۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ان امور کی بنا پر مصلی رسول پہ کھڑا ہوا ایک شخص قابل تعظیم نہ رہا، تو ان امور کو ختم کر دیں، آپ اس کو ختم کریں، تاکہ جو شخص واقعی قابل تعظیم ہے وہ عزت پائے۔ وہ کس طریقے سے ہوگا؟ وہ اس طریقے سے ہوگا کہ امامت کا حقدار بننے کے لیے کچھ لوگ آگے آئیں۔ مثال کے طور پہ اچھے ویل ایجوکیٹڈ پڑھے ہوئے اچھے مالدار لوگ جو مسجد کی سیلری تک نہ لیں، ٹھیک ہے، اپنے بلکہ وہ نماز بھی پڑھائیں اور سیلری بھی دیں، اور مسجد کا حجرہ استعمال نہ کریں، مسجد کی روٹیاں نہ کھائیں۔ اب کیا کوئی ان کے اوپر انگلی اٹھا سکے گا؟ ایک آدمی اگر ایک عالم اور ایک مسجد کا امام مرسیڈیز میں آئے، ایئر کنڈیشن گاڑی ہو، آئے نماز پڑھائے، لوگوں سے پیار محبت سے ملے اور چلا جائے، تو کیا پھر بھی امام کی تعظیم نگاہوں سے گرے گی؟ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ کیا مطلب بچوں والی باتیں شروع کر دیں، کہاں امام، کہاں اس کے پاس مرسیڈیز؟ تو میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ اصل میں چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں نا، یا آپ ہندوستان میں ہوں گے تو یہاں کے اماموں کا حال ایسا ہی ہے، ورنہ آپ چلے جائیں ذرا عرب کنٹریز میں۔ میں کافی پہلے کی بات ہے، میں مسقط گیا تو وہاں پر ایک جگہ نماز پڑھی، تو تھوڑی دیر بعد ایک صاحب نکلے اور مرسیڈیز گاڑی میں گئے، تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ میں کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ کہا اس مسجد کے امام صاحب ہیں، اور ان کو گورنمنٹ نے بہترین رہائش دی ہوئی ہے، وی آئی پی رہائش، زبردست قسم کی رہائش ہے، اور مرسیڈیز کار ہے ان کے پاس، اور اتنی بھاری سیلریز ہیں کہ یہاں پر امامت حاصل کرنا یہ مطلب قابل فخر سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس طریقے سے وہ چیز دیکھیں۔ میں اس لیے خاص طور پہ اس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مصلی رسول یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھائیے، تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور ہم نے اتنا حقیر بنا دیا اس کو کہ اس پہ کھڑا ہوا آدمی، میں نے جیسے عرض کیا کہ بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے ہمیں، بہت چھوٹا سا، تنخواہیں معمولی رکھی ہوئی ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے ہیں، اور زیادہ تر بس وہی کہ دنیاوی تعلیم سے عاری لوگوں کو جگہ دے دی جاتی ہے تاکہ ان کو ڈانٹنا بھی آسان ہو جائے، ان کی بے عزتی کرنا، ان کو ذلیل کرنا بھی آسان ہو جائے۔ اس روش کو بدلنا ہوگا، یہ تبدیل ہونی چاہیے۔ کاش پڑھے لکھے نوجوان آگے آئیں، وہ دین بھی سیکھیں، اور اچھے کاروباری لوگ آگے آئیں، دین سیکھیں، اور پھر وہ مسجدوں کے اندر باقاعدہ امامت کریں، اور اچھی طریقے سے ویل ایجوکیٹڈ لوگوں کو وہ دین کی تعلیمات جدید مثالوں کی روشنی میں سمجھائیں، تو اس معاشرے میں بہترین انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے مسجد کا ٹھیکہ دے دیا ہے، اسی طریقے سے مختلف عام قسم کے لوگوں کو، جو ہمارے نزدیک عام ہے، میں ان کو خاصی سمجھتا ہوں، عام قسم کے لوگوں کو جس کو ہم سمجھتے ہیں انہیں ٹھیکہ دے دیا ہے، اور خود وہاں جانے کے لیے تیار نہیں، اور ان کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ مناسب نہیں۔ ایسے آپ
باہر کے ملکوں میں بھی چلے جائیں، USA ہے، UK ہے، امام کی تنخواہ بہت تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے، حالانکہ ہر ہفتے اتنا چندہ ہوتا ہے کہ مسجد کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہوتے ہیں، بعض اوقات کروڑوں روپے، بلا مبالغہ میں عرض کر رہا ہوں، پاکستانی اعتبار سے وہ کروڑ تک بھی پہنچ جائیں تو کوئی فنڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن امام کی تنخواہ اتنی سی، بالکل معمولی سی تنخواہ کہ بیچارہ وہ تنگ دستی کے اندر ہی گزارا کرے، وہاں پر بھی نہیں چھوڑا امام کو۔ ہونا ہی چاہیے کہ جب آپ ایک منصب فراہم کر رہے ہیں، اچھے اشخاص کا انتخاب کریں، پڑھے لکھے لوگ ہوں اور معاشی اعتبار سے بھی وہ اچھے ہوں تو بہت ہی اچھی بات ہے، انہیں بھی آگے آنا چاہیے، اور اگر نہیں بھی ہیں مثلا اچھے پڑھے لکھے شخص کو رکھیں اور اس کو اتنی مراعات دیں کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ تمنا کریں کہ یار یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ پھر ہم بھی اس طرف آتے ہیں، اتنی عزت، اتنا مقام، اتنا وقار۔ لیکن جب ہم خود اس منصب کو بڑی نگاہ حقارت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر بہت غلط قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر ہے 495 اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کھلے میدان میں نماز پڑھائی اور آپ کے سامنے نیزہ تھا، ظہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت، اور آپ کے سامنے سے عورت اور گدھے گزر رہے تھے، یعنی سترہ قائم کیا اور سامنے سے عورتیں بھی جا رہی تھیں، گدھے بھی جا رہے تھے، اور یہ کوئی سفر کی نماز تھی، اس لیے ظہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت آپ نے وہاں نماز پڑھائی۔ اچھا، یہ خاص طور پہ عورت اور گدھے کا تذکرہ انہوں نے کیا کہ گزر رہے تھے، یہ وجہ یہ ہے کہ یہ اختلاف رہا ہے کہ صحابہ کرام میں بھی کہ اگر نمازی کے آگے سے عورت گزر جائے یا گدھا گزر جائے تو بعض کہتے تھے نماز ٹوٹ جاتی ہے، بعض کہتے تھے نہیں ٹوٹتی ہے۔ تو چند حدیثیں میں ایسی عرض کر دیتا ہوں کہ ایک حدیث چلیں سنا دیتا ہوں آپ کو کہ جس میں نماز کے ٹوٹنے کا ذکر ہے، بخاری کی نہیں ہے، مطلب یہ سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور میں مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اور کتے اور گدھے کا سامنے سے گزرنا نماز کو منقطع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی ایک ایسی حدیثیں تھیں اور یہ بھی حدیثیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، تو علماء نے فرمایا کہ دونوں حدیثیں اپنے اپنے مقام پہ بالکل درست ہیں۔ پہلے یہی حکم تھا کہ اس وقت خشوع و خضوع کی کمی تھی، نئے نئے نمازی ہوئے تھے لوگ، تو سرکار نے پھر اس طرح فرمایا کہ سامنے سے عورت گزر جائے، کتا گزر جائے، گدھا گزر جائے تو عموماً توجہ نہیں رہتی تھی، کیونکہ وہ سب چیزیں نگاہوں کے سامنے ہوتی تھی، تو نماز پڑھتے پڑھتے جیسے دیکھنا شروع ہو گئے تو سرکار نے پھر سختی کا حکم دیا کہ پھر نماز توڑ دو، دوبارہ نماز پڑھو، تاکہ 1-2 دفعہ نماز ٹوٹے گی تو پھر انسان اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے گا، خشوع و خضوع کی طرف مائل ہوگا۔ جب یہ کیفیات بدلتی ہوئی سرکار نے دیکھ لی اور آپ کی تربیت کا اثر باقاعدہ لوگوں پہ ظاہر ہو گیا تو پھر آپ نے نماز کے منقطع ہونے کا حکم واپس لے لیا، اور سب اللہ کے حکم سے ہی تھا۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ دونوں طرح کی حدیثیں ہیں، لیکن جن میں عورت اور گدھے کے سامنے سے گزرنے سے نماز نہ ٹوٹنے کا حکم بیان ہوا ہے، یہ پہلے والی حدیثیں جن میں ٹوٹنے کا حکم ہے ان کے لیے ناسخ کی حیثیت رکھتی ہیں، تو وہ منسوخ ہیں اور یہ ناسخ ہیں۔ لہٰذا اب یہی ہے، اگر آپ نیزہ قائم نہ بھی کریں، وہ عورت سامنے سے گزر گئی تو نمازی کی نماز پہ فرق نہیں پڑے گا، ہاں عورت کے آگے سے گزرنا ضرور منع تھا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، وہ چاہے عورت گزرے چاہے مرد گزرے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن نمازی کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگلی حدیث پہ آتے ہیں، باب قائم کیا ہے کہ باب قدر کم ینبغی ان یکون بین المصلی والسترہ، نمازی اور سترے کے درمیان کتنی مقدار کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ نمازی سے مراد ہے جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کی جگہ سے لے کر سترے تک کا کتنا مقام ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ نمازی آپ کھڑے ہوئے ہیں قیام میں تو سترہ سامنے گاڑ لیا اتنا قریب، یہ کیونکہ یہ فاصلہ بیان ہو رہا ہے ابھی کہ سرکار جب سترہ فرماتے تھے تو اتنا قریب ہوتا تھا کہ بکری درمیان سے نہ گزر سکے، یہ اگر مراد ہوتا کہ کھڑے ہو کر آپ نے سترہ قائم کیا اور پھر اتنا کہ بکری نہ گزر سکے، وہ تو سامنے آ جاتا۔ مراد یہی ہے کہ جہاں سجدہ انسان کرے گا نمازی، اس کے بعد سترے کا اور اس کا کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اس پر ایک حدیث لائیں، 496 نمبر حدیث پاک ہے۔ پہلے حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز اور دیوار کے درمیان بکری کے گزرنے کی جگہ تھی،
یعنی بہت ہی کلوز بعض اوقات ہو کر، بس یہ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں اتنا فاصلہ، یہ سجدے کی جگہ ہے اور اتنا، بس کہ بکری بھی درمیان سے نہ گزر سکے، اتنا کلوز بھی سرکار نے نماز پڑھی ہے۔ اور 497 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مسجد کی دیوار منبر کے پاس تھی، اس سے بکری بمشکل گزر سکتی تھی، یعنی اتنے کلوز ہو کے سرکار نماز پڑھاتے تھے کہ بالکل دیوار کے جیسے یہ بکری بھی بڑی مشکل سے گزر سکے، کیونکہ بس بکریاں آپ نے دیکھا سیمٹ کے چھوٹی چھوٹی جگہوں سے نکل جاتی ہیں، یعنی بہت ہی قریب ہو کے سرکار نے نماز پڑھائی ہے۔ باب الصلاۃ الی الحربۃ، چھوٹے نیزے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا باب۔ 498 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوٹا نیزہ گاڑ دیا جاتا تھا، پھر آپ اس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ تو اس سنت کو ہمیں بھی زندہ کرنا چاہیے۔ نیزہ تو نہیں ہوگا ہمارے پاس، لیکن کبھی ایسا ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو گمان ہو کہ لوگ سامنے سے گزریں گے، تو پھر اپنے سامنے سترہ قائم کر لینا افضل ہوتا ہے۔ اور سترے کی مقدار میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ انگلی کے سرے سے لے کر، بیچ والی انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی تک اتنی لمبائی کم از کم، اور ایک یہ شہادت کی انگلی کے برابر موٹائی، اگر اتنی بڑی کوئی لکڑی آپ سامنے گاڑ دیتے ہیں تو کافی ہے۔ اور ورنہ ستون کے سامنے پڑھ رہے ہیں، یا کوئی جیسے ٹوپیاں ہوتی ہیں نا مسجد کی، بعض اوقات آپ اس کو اگر اوپر تلے ملا کے ایسی اونچی سی بنا لے، وہ سامنے رکھ دے، وہ بھی سترے کا کام دے گی۔ لیکن بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، جوتے صرف سامنے رکھ دیتے ہیں یا ایک ٹوپی سامنے رکھ دیتے ہیں، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اتنا چھوٹا سا سترہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شرعی گز کہلاتا ہے، یہاں سے 1.5 فٹ تقریباً ہوتا ہے، تو اتنا کم از کم اونچائی ہونی چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے اور آپ کو سامنے سے گزرا، تو اگر آپ نے ایسی جگہ نماز شروع کی کہ ضرور لوگ سامنے سے گزریں گے، تو نماز ہی گناہ گار ہوگا کہ ایسی جگہ نماز ہی کیوں پڑھی۔ اور اگر آپ محتاط پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی کوئی سامنے سے گزرا، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سترہ قائم کیا جائے۔ اگلا باب لے کر آئیں، باب الصلاۃ الی العنزۃ، نیزے کی طرف نماز پڑھنے کا باب۔ یہاں عنزہ کا لفظ ہے، پیچھے جو تھا حربہ کا لفظ ہے۔ حربہ چھوٹے نیزے کو کہتے ہیں، اور عنزہ عام نیزے کو کہا جاتا تھا۔ 499 حدیث پاک ہے، نبی کریم ایک راوی کہتے ہیں، حضرت عون بن ابی جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہماری طرف تشریف لائے، بس آپ کے لیے وضو کا پانی لایا گیا، پھر آپ نے وضو کیا، پھر ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی، اور آپ کے سامنے نیزہ تھا، اور عورت اور گدھا اس نیزے کے پاس سے یعنی سامنے سے گزر رہے تھے۔ ابھی حدیث گزری ہے۔ 500 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور ایک لڑکا آپ کے پیچھے جاتے، اور ہمارے ساتھ ڈنڈا یا لاٹھی یا نیزہ ہوتا، اور ہمارے ساتھ چمڑے کا برتن ہوتا۔ جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتے تو ہم آپ کو وہ چمڑے کا برتن دیتے تھے۔ اب اس میں سترے کا ذکر نہیں، لیکن پچھلی یہ حدیث گزر چکی ہے کہ وہ لاٹھی یا سترہ، وہ جو نیزہ تھا وہ آگے گاڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ باب السترۃ بمکہ وغیرہا، مکہ وغیرہ میں سترے کا باب۔ 501 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت نکلے، پھر آپ نے بجری والی ریتیلی زمین جو کہ ایک مدینے کے وادی میں تھی، اس میں ظہر اور عصر کی 2 رکعت نماز پڑھی، اور اپنے سامنے نیزہ گاڑ دیا اور وضو کیا، پھر لوگ آپ کے وضو کے پانی کو اپنے جسم پر مل رہے تھے۔ یہ حدیث بھی پہلے تفصیل سے گزر چکی ہے کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے ٹپکنے والا پانی صحابہ کرام متبرک سمجھا کرتے تھے، اور اس کو ہاتھوں میں لے کر خود کے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاذ اللہ شرک نہیں ہے، اس میں کوئی ناجائز پہلو نہیں ہے، اس میں کوئی حرام چیز شامل نہیں ہے، خود صحابہ کرام یہ کرتے رہے ہیں۔ اگر آج کا مسلمان اکابرین کے تبرکات سے فیضیاب ہونے کی کوشش کرے تو یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ نیت صحیح ہونی چاہیے، ارادہ صحیح ہونا چاہیے، قصد صحیح ہونا چاہیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باب الصلاۃ الی الاسطوانۃ، ستون کی طرف نماز پڑھنے کا باب۔ حدیث نمبر 502 ہے، اور اس کے راوی حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یزید بن ابی عبید بیان کر رہے ہیں کہ میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا،
وہ مصحف کے پاس، یعنی قرآن پاک ایک بکسے میں رکھا ہوا تھا، یہ مراد کہنے کا، وہ مصحف کے پاس ایک ستون کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے۔ پس میں نے کہا کہ اے ابو مسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس ستون کو تلاش کر کے اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قصدن، ارادتاً، قصد کرتے ہوئے اس ستون کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھیے پہلے بھی یہ باتیں گزری ہیں، وہاں حضرت عبداللہ بن عمر تھے، شاید کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہ تو آپ کا اپنا ذاتی فعل ہوگا، لیکن یہاں پہ ایک اور آپ سند دیکھیے کہ حضرت یزید بن ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت سلمہ بن الاکوع بہت جلیل القدر صحابی ہیں، یہ باقاعدہ ایک ستون کو تلاش کر کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ پوچھنے میں پتہ چلا کہ میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ سرکار جان بوجھ کے قصد و ارادہ کر کے ستون کے پاس نماز پڑھتے تھے۔ اب یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت تھی سرکار کی، تو بس میں بھی اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے اکابرین کے معمولات کو دیکھنا، جن مقامات پر وہ بیٹھے ہیں، جہاں پہ وہ کسی چیز کو ٹچ کرتے رہے ہیں، اس کو نوٹ کرنا اور ان کے طریقے کے مطابق پہ چلنے کی کوشش کرنا اور ان مقامات سے حصول برکت کا ارادہ کرنا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ 14ویں صدی ہجری یا 15ویں صدی ہجری کے بے وقوفوں کا عمل نہیں ہے یا جاہلوں کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ پڑھے لکھے جلیل القدر صحابہ کرام کا عمل ہے، جن کے عمل پہ چل کے انشاءاللہ لوگ جنت تک پہنچیں گے۔ 503 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے اصحاب کو دیکھا، وہ مغرب کے وقت ستونوں کی طرف سبقت کرتے تھے، یعنی بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، یعنی بھاگتے سے مراد بیہودہ انداز سے نہیں، یعنی تیزی کے ساتھ جانے کی کوشش کرتے تھے اور ایک دوسرے سے آگے، سبقت کا مطلب ایک دوسرے سے آگے نکل جانا۔ شعبہ نے حضرت عمر سے، انہوں نے حضرت انس سے روایت کی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکل آتے تھے۔ تو یعنی ستونوں کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا زیادہ بہتر سمجھا جاتا تھا، اس کے لیے تیزی سے جاتے تھے۔ باب الصلاۃ بین السواری فی غیر جماعت، بغیر جماعت کے ستونوں کے درمیان نماز پڑھنا، یعنی ستونوں کے درمیان جماعت کے بغیر نماز پڑھنے کا باب۔ 504 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسامہ بن زید، حضرت عثمان بن طلحہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، پس بہت دیر تک اندر رہے، پھر باہر نکلے تو سب سے پہلے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے داخل ہوا، پھر میں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ سامنے کے 2 ستونوں کے درمیان۔ تو اس وقت کعبۃ اللہ میں 6 ستون تھے، یہ فتح مکہ کا موقع تھا، سرکار اندر تشریف لے گئے اور آپ نے نماز پڑھی، عبداللہ بن عمر نے معلوم کیا تھا۔ اس پہ انشاءاللہ تبصرہ نیکسٹ پروگرام میں کر لیں گے، اور یہ حدیث گزر بھی چکی ہے، لیکن پھر ایک دفعہ تبرکات کے حوالے سے تھوڑا سا کلام مزید کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔